الحمد لله على إحسانه والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا ليلها وصوموا يومها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات گرامی، محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھی، سب سے پہلی بات جو ایک گزارش کے طور پر، ایک اسلامی آداب کے طور پر آپ حضرات سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے اور آج بھی کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد میں جب بھی انسان حاضر ہو، خاص طور سے جمعہ کے دن اور ویسے بھی عام نمازوں میں، جو مسجد میں جیسے آئے ویسے ہی مسجد میں آگے بیٹھے، سب لگا کر بیٹھے، تاکہ آنے والے انسانوں کو یہ گنجائش نہ مل سکے کہ اگر آگے جگہ خالی ہے تو ظاہر ہے کہ پیچھے والا انسان ڈھانپتے ہوئے آگے چلا ہے. یہ ذمہ داری ہماری، ہم نے اسے موقع دیا اس گناہ میں مبتلا ہونے کا، اور اگر ہم نے باقاعدہ طریقے سے سب بندی کے ساتھ، اپنی نمازوں کے اہتمام کے ساتھ، انتظام کے ساتھ، سفر کی درستی کے ساتھ بیٹھ گئے تو جگہ بھی پیچھے والوں کو مل جائے گی اور آگے کی جگہ بھی بھر جائے گی کہ کوئی شخص آگے دوبارہ ڈاک کر نہیں آ سکتا. آگے جگہ خالی ہوتی ہے، پیچھے والے انسان کو تکلیف ہوتی ہے نماز پڑھنے کی، سنت پڑھنے کی، تحیۃ المسجد پڑھنے کی، اب اسے جگہ نہیں ملتی ہے، جبکہ اندر جگہ رہتی ہے. اور جب جگہیں جو ہے بالکل بند ہو جائیں گی تو پھر شیطان کے وسوسے بھی بند ہو جائیں گے. جگہیں کھلی رہیں گی تو شیطان بھی وہاں پہ آ کر بیٹھ جائے گا، وسوسہ ڈالے گا، آپ کو نیند لائے گا، نیند آئے گی اور آپ ایک دم خواب غفلت میں ہو جائیں گے. کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے نیند اور اونگتے گر جاتے ہیں. یہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں جو وسوسے کے ذریعے سے یا نیند میں مبتلا کر دیتا ہے کہ دین کی باتیں سنی گئی مت کرو اور وہ سنا دیتا ہے. یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، اسلامی آداب ہے، مسجد کے آداب ہیں، صفوں کے آداب ہیں کہ جب بھی ہم مسجد میں آئیں تو ویسے ہی سب لگا کر بیٹھ اور اس میں نماز قائم کرنے میں بھی آسانی ہوگی. جہاں جو ہے مؤذن نے تکبیر شروع کی، اطمینان سے آدمی اپنی اپنی صفوں پر کھڑا ہو گیا. زیادہ جماعت کے اہتمام میں یا جماعت کے انعقاد میں کوئی تاخیر نہیں. اس کا اہتمام ہم سب لوگوں کے اندر ہونا چاہیے. ایک مسئلہ یاد آ گیا کہ ایک سائل نے، سوال کرنے والے نے ایک سوال کیا کہ مولانا صاحب یہ جمعہ کے دنوں میں جو اذان دی جاتی ہے، جو ممبر کے سامنے اور خطیب کے سامنے اذان دی جاتی ہے، یہ باہر دینا چاہیے یا مسجد کے اندر؟ عہد عثمانی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اذان ہوتی تھی، جیسا کہ میں نے جمعہ کے فضائل میں عرض کیا تھا، جو امام کے بالکل صف میں جہاں صف لگائی جاتی ہے وہاں جو ہے مؤذن بیٹھتا تھا اور وہیں سے کھڑے ہو کر امام کے سامنے اذان کہتا تھا.
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تھی، اور اس پر تمام کاروبار بند کر دیے گئے۔ صحابہ کی تعداد بڑھی، اسلام کی تعداد بڑھی، لوگ جو بڑھ گئے اور اپنے اپنے کاروبار میں لوگ مصروف ہونے لگے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پہلے اذان کا آغاز فرمایا، وہ بھی فلاں جگہ سے اذان کی جاتی تھی تاکہ اس اذان کے سننے کے بعد لوگ مسجد میں اور نماز جمعہ کا اہتمام کرنے میں لگ جائیں اور اپنے کاروبار کو مکمل کر دیں، بند کر دیں اور مسجد میں حاضر ہو جائیں۔ تو اس چیز کو تمام صحابہ کرام نے منظور فرمایا، کسی نے نقیل نہیں فرمائی، کسی نے اس چیز وہ نقص نہیں نکالا، اور آج تک وہ چیزیں رائج ہیں کہ نماز جمعہ سے پہلے وہ اذان دی جاتی ہے، یہ اطلاع ہو جاتی ہے کہ جمعہ کا وقت ہو گیا، ہر آدمی مسجد میں ہوا تمام ہو جائے، اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے، کیونکہ جب خطبہ ہوگا، نماز ہوگی اور خطاب ہوگا تو اس کے لیے مستعد ہو جائے۔ اب دوسرا مسئلہ اس میں یہ پیدا ہوا کہ مسجد کے اندر سے نماز وہ اذان کہاں سے دی جائے؟ امام کے بالکل مقابل میں دی جائے یا مسجد کے کسی کونے سے دی جائے؟ یہ اسلام کا اور یہ شریعت کا متفقہ فیصلہ ہے جو بینا یدی خطیب، یعنی امام کے خطیب کے بالکل سامنے، جہاں پہ 10 کا فاصلہ ہوتا ہے امام سے اور سب کا، بس اسی جگہ سب سے کھڑے ہو کر کے اذان دی، نہ کہ امام سے قریب ہو کر، امام سے قریب ہو کر دینا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ جو صفیں آدمی لگا کر بیٹھتا ہے اسی صف پر کھڑے ہو کر کے ہی اذان کہی جائے گی، یہی سنت ہے اور یہی اس کا ادب ہے۔ یہ دو مسئلہ خاص طور سے عرض کرنا تھا تاکہ لوگوں کا اشتباہ اور لوگوں کے اندر جو شبہات ہیں وہ دور ہو جائے اور ایک مسئلے کا علم بھی حاصل ہو جائے گا۔ میں نے قرآن مقدس کی جو آیت پڑھی، اس میں اللہ رب العالمین نے سورہ دخان کے اندر اس چیز کا تذکرہ فرمایا کہ ہمارے بیچ میں اور ہمارے درمیان میں ایک ایسی رات کا نزول ہوگا اور ایک ایسی رات آئے گی جو رات عند اللہ بھی بہت عزیز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور آپ نے بھی اس رات کو عزیز اور پسند فرمایا، صحابہ سے لے کر طبع تابعین تک، طبع تابعین سے لے کے بزرگان دین تک، اور وہاں سے لے کر آج اس رات کا اہتمام، عبادت اور ذکر و تلاوت کا انتظام اور اس کی فضیلت سے ہر آدمی واقف ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب برات کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، وہ غلطی کرتے ہیں۔ 10 صحابہ کرام سے شب برات کے تعلق سے حدیثیں مروی ہیں۔ اگر حدیث کمزور ہو اور 10 صحابہ کرام اس کو روایت فرما دیں، وہ حدیث مضبوط ہو جاتی ہے۔ یہ ضابطہ ہے حدیث کا، اس کا مطلب کہ 10 صحابی نے یہ باتیں بیان فرمائی جو غلط نہیں ہے۔ ایک صحابی کے اندر اگر یہ بات ہوئی، اور صحابی کوئی بات غلط نہیں کہتے، راوی روایت کرنے والے کے اندر غلطیاں ہو سکتی ہیں، صحابہ کے اندر غلطیاں نہیں ہوتی تھی، وہ بہت محتاط ہوتے تھے۔ جہاں انہیں شک ہو جاتا تھا، شبہ ہو جاتا تھا، وہ او کا لفظ استعمال فرماتے تھے، یا اللہ کے نبی نے یہ فرمایا یا اللہ کے نبی نے یہ فرمایا۔ وہاں وہ بسیط نہیں، مجھے یہاں شک کے راوی ہے کہ اللہ کے نبی کا جملہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی کا جملہ یہ تھا، یہ ہے حدیث کی احتیاط۔
کہ ہر صحابی ہر راوی جو ثقہ ہوتے تھے وہ اس میں فوراً اپنی جانب سے او کا لفظ استعمال فرماتے تھے کہ مجھے یہاں شک ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ بات اللہ کے نبی نے نہیں بیان فرمائی اور ہم نے اپنی طرف سے کہہ دی تو فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا، وہ جہنم رسید کر دیا جائے گا جس میں کوئی ایسی بات اللہ کے نبی کے نسبت سے منسوخ فرما دی جبکہ اللہ کے نبی نے وہ بات نہیں بیان فرمائی. تو 10 صحابہ کرام نے اس کی روایت فرمائی کہ واقعتاً شب برات کی فضیلتیں حدیث کے اندر ہیں. اس رات میں عبادت کرنا صحابہ کا بھی معمول تھا، تابعین کا بھی معمول تھا، تبع تابعین کا بھی معمول تھا اور بزرگان دین کا اور آج تک امت کا اس پر معمول ہے. اس لیے ذہنوں میں ذات سے یہ بات نکال دینی چاہیے کہ ہاں شب برات کی کوئی فضیلت نہیں. جو حدیث کے اندر ہے اس کی فضیلتیں موجود ہیں. عبادت کرنے سے، نیکی کرنے سے، ثواب کا کام کرنے سے وہ عند اللہ اجر کا مستحق ہوگا اور اللہ کا پسندیدہ اور محبوب بھی ہو جائے گا. اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات میں محاکمے اور فیصلے، ہر چیز کے فیصلے کیے جاتے ہیں، حکمت والے فیصلے کیے جاتے ہیں. آدمی کو کب مرنا ہے وہ رات میں فیصلہ ہو جائے گا. کتنا رزق پہنچانا ہے فیصلے ہو جائے گا. کس کو کہاں سفر کرنا ہے، کس کی موت کہاں واقع ہوگی وہ بھی فیصلہ ہو جائے گا. دنیا میں کون آئے گا، دنیا سے کون جائے گا، اللہ کا فیصلہ اس رات میں ہو جائے گا. جتنے انسان اس زمین پر موجود ہیں کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارے فیصلے اللہ کی بارگاہ میں ہو گئے. ہم دنیا میں رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، امیر ہوں گے کہ غریب ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے کہ نا عبادت گزار ہوں گے، ہر چیز کا فیصلہ فیہا یفرق کل امر حکیم. ہر حکمت والی چیزوں کا فیصلہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں. کسی کو حج نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا فیصلہ ہو جائے گا. شادی بیاہ ہوگا کہ نہیں ہوگا فیصلے شادی ہو جائے گے. تو ہر چیز کے فیصلے اس تاریخ میں ہو جاتے ہیں. اس لیے اس تاریخ کا اہتمام اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہمارے حق میں خیر و برکت کا ہو، ہمارے حق میں اجر و ثواب کا بن جائے، ہمارے حق میں بہتر بن جائے. تو اللہ انسان کے اعمال کو دیکھ کر وہ قادر مطلق ہے، جب جی چاہے انسان کے فیصلے کو تبدیل کر سکتا ہے. جب جی چاہے اللہ رب العالمین اس کے تقدیروں کو یا اس کے احکامات کو بدل سکتا ہے. وہ قادر مطلق ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. انسانی اعمال کے مطابق اللہ فیصلے فرماتے ہیں. ہمارے اندر برائیاں زیادہ ہوں گی اللہ کے فیصلے دوسرے ہو جائیں گے. ہمارے اندر خیر و صلاح ہوگا اللہ کا فیصلہ دوسرا ہو جائے گا. یہ اللہ رب العالمین فیصلہ فرمانے والے. تو ان راتوں کا جو اس شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت اہتمام فرماتے تھے. روزے کا اہتمام فرماتے تھے، عبادت کا اور اہتمام فرماتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے، رمضان المبارک کی مشاقی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزہ رکھتے ہیں. ہم لوگ روزہ رکھیں گے کمزور ہو جائیں گے، ہمارے قوا، ہمارے اعضاء، ہمارا بدن اتنا مضبوط نہیں. پہلے کے لوگ تھے تو ان کے بدن بہت مضبوط ہوتے تھے. آج انسان بہت کمزور ہے.
80-90% انسان دواؤں کے ذریعے سے چلا کرتا ہے، دواؤں کے ذریعے سے چلتا پھرتا ہے، ہمارے بدن میں طاقت قوت نہیں۔ ہم اگر ابھی سے روزہ رکھنا شروع کر جائیں تو رمضان کا روزہ ہم سے چھوٹ سکتا ہے، نہیں رکھ پائے۔ جن کے قوا مضبوط ہیں، جن کے اعضاء جوارے مضبوط ہیں، جن کے جسم کو اللہ نے طاقت و فراوانی عطا فرمائی، وہ اگر چاہے تو شعبان کے کچھ دنوں کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اتنا روزہ رکھتے تھے کہ صحابیات فرماتی ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے نبی ہمیشہ روزہ ہی رکھتے، افطار نہیں فرمائے۔ نبی سے اور آج انسان سے زمین و آسمان کا فرق۔ نبی کو اللہ رب العالمین کھلا بھی دیتے ہیں، پلا بھی دیتے ہیں، اور ہمیں اللہ رب العالمین نہ کھلائیں گے ویسا نہ پلائیں گے، کیونکہ نبی کی خصوصیت دوسری ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز میں ہماری اتباع نہیں کر سکتے، کیونکہ روزہ میں اللہ مجھے کھلا دیتے ہیں تو میں اتنا روزہ رکھتا ہوں، تو تم چاہو کہ ہماری طرح روزہ رکھو، نہیں رکھ پاؤ گے، کیونکہ اللہ رب العالمین مجھے کھلا بھی دیتا ہے، کھلا بھی دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین عام انسانوں کو پورے کھلائیں گے۔ شہنشاہ ہیں تو شہنشاہ اپنے خاص آدمی پر، اور ان کا سب سے خاص انسان نبی ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین کی تمام توجہات انبیاء کرام پر ہوتی ہیں، اور ان کو روحانی طریقے سے کھلا بھی دیتے ہیں، پلا بھی دیتے ہیں، طاقت بھی ہو جاتی ہے، قوت بھی ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے کوئی یہ نہ سوچے کہ جیسے نبی کرتے تھے ویسے ہی موقع لوگ کریں کہ ہر کام کی اتباع ضروری نہیں۔ ہر کام اگر آپ نبی کے مطابق ہر چیز کریں گے تو آپ کر ہی نہیں پائیں گے، منع کیا گیا۔ وہ عام چیزیں جو انسانوں کے لیے ہو سکتی ہیں، جس کو صحابہ نے کیا ہے، ان چیزوں کی اتباع۔ جیسے ایک بزرگ تھے عالم شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، مجھے ایسے ہی یاد آتا ہے، شاید وہی تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع میں جو جو کی روٹی ہوتی تھی، اور جو کی روٹی انہوں نے فرمایا کہ آج جو کی روٹی بنائی جائے، نبی علیہ السلام کو جو کی روٹی بہت پسندیدہ ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ اور آج کا جو نہیں کہ ہاں اس کا پھوک دیا تو اس کی بھوسی اڑ گئی، نہیں، ویسے ہی روٹی بنائی جاتی تھی، اور اللہ کے نبی بہت شوق تھا۔ بزرگان دین میں سے ان بزرگ نے اتباع کرنا چاہا، روٹی بنی، کھایا آپ نے، پیٹ میں درد شروع ہو، سمجھ گیا۔ اللہ رب العالمین جن کا مقام اونچا فرماتے ہیں تو ان کی زبان سے آؤل فاؤل بات نہیں نکلتی، بہت سمجھ کے بولا، اور نبی کی اتباع کی۔ ہم لوگ ہوتے ہیں تو اور بھول بول دیتے، نبی کی اتباع کیا اور جو بھی روٹی کھائی اور بس۔ لیکن وہ بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا تو بہت بڑی غلطی ہو۔ آج مجھے معلوم ہوا کہ نبی کی ہر چیز کی اتباع جائز نہیں، ابھی ہم اس کے متحمل نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ہر سنت پر عمل کرنے کے ہم عامل اور لائق نہیں، یہ ہم نے سب سے بڑی غلطی ہے۔ جب ہم اس لائق ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین اس لائق بنا دے گا، تب ہم کو یہ روٹی کھانی ہوگی۔ یہ ان کا ادب تھا، نبی علیہ السلام کی آخری سے مبارکہ، ان کا طریقہ، ان کی سنت کو کا ادب، کہ ہمارے منہ سے کوئی گستاخانہ بے ادبی بات نہ نکل جائے، ورنہ ایندھن اللہ بھی پکڑ لیے جائیں گے اور ایندھن نبی بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ تو ہر شخص ہر چیز پر عمل نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی کی وہ عام سنتیں
اللہ کے نبی کا وہ عام طریقہ جس پر چلنا انسان کے لیے آسان ہے وہی پر عمل کیجیے، اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوری انسانیت کے لیے جو پیغام دیا، اس رات میں عبادت کرنے کا، اس رات میں اللہ سے لو لگانے کا، اللہ رب العالمین سے مناجات کرنے کا، اور اللہ رب العالمین سے مانگنے کا۔ اس رات میں آدمی مانگے، اللہ سے عشق کرے، اللہ سے محبت کرے اور اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو منائے، تو یہ اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ لوگوں عید میں، کھیل میں، مشغولیات، ناجائز مشغولیات میں رہنے سے کیا فائدہ؟ بجائے ثواب کے اس رات میں عذاب کا کام نہ کرو، اس رات میں گناہ کا کام نہ کرو، بلکہ ایک رات کو اللہ کے لیے گزارو۔ باقی جتنی راتیں ہیں ہو ہی جاتی ہیں، تو ایک رات کو اللہ کے لیے رکھو۔ شب قدر کی راتوں کو اللہ کے لیے مخصوص کر دو، شب برات کی رات کو اللہ کے لیے وقف کر دو۔ اللہ رب العالمین دیکھیں گے کہ یہ بندہ ہر راتوں میں گناہ کرتا ہے کہ ان راتوں میں صرف ہمارا ہو جاتا ہے اور ہماری ہی عبادت کرتا ہے، کوئی چیز گناہ اس سے نہیں سوچتی، یہی انسان کی نجات کا سبب بنتا ہے۔ اللہ انسان کو کیسے معاف فرما دے گی؟ کوئی نہیں ہے، معمولی نیکی سے، ذرہ برابر نیکی سے، ورنہ پہاڑ کے جیسا بھی عمل ہوگا اور اللہ نہ معاف کرنا چاہے تو معاف نہیں کرے۔ ایک گناہ میں پکڑ لیں گے، صغیرہ اصغر گناہ میں پکڑ لیں گے اور اسی سے انسان جانا نہیں کرے، اور اللہ اگر معاف فرمانا چاہے تو پہاڑ جیسے گناہ ہو، اور اس کو اگر معاف کرنا چاہیں تو ایک معمولی سا حقیر سا عمل کی وجہ سے اللہ، یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کی رحمانیت ہے، اس کی کریمی ہے۔ نہ تو کسی حقیر نیکی کو حقیر سمجھا جائے، نہ کسی معمولی گناہ کو معمولی سمجھا جائے۔ معمولی سمجھنے سے وہ اکبر ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کو یہ اختیار ہے چاہے جو معمولی چیز پر گریز کر دے اور چاہے بھاری چیز پر گریز کر دے، یہ اس کے قبضے قدرت ہے۔ ان راتوں میں اپنی زندگی کو اور اپنی راتوں کو برباد نہیں کرنا چاہیے، آتش بازی میں، گدا پٹاخہ میں، ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اپنے گھروں میں نوافل عبادت میں، تلاوت قرآن میں، ذکر اور اذکار میں، دعاؤں کے اہتمام میں آپ گزاریں۔ مسجد میں کوئی ایسی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اب آدمی یہ سوچتا ہے کہ اسلام کا مسئلہ یہ ہے کہ فرض نماز مسجد میں ادا کی جائے گی، سنت اور نوافل گھر مسجد میں نہیں۔ لیکن فقہا نے لکھا کہ اگر کسی کو گھر جانے میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سنت بھول جائے گا، نوافل اور نماز سنت مستحبات بھول جائے گا، وہ مصروف ہو جائے گا، یا اس کے گھروں میں جگہ نہیں ہے پڑھنے کی، تو مسجد میں پڑھے، مسجد میں اس کا اہتمام کرے۔ لیکن کسی کے گھر اگر جگہ ہے، پڑھ سکتا ہے، اسے یاد رہتا ہے، تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اپنے گھر جانا پڑے۔ تو گھر میں جو فضیلت ہوگی، گھر کے جو افراد دیکھیں گے، جو چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیں گے، وہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے جو بڑے نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، تو آپ کی یہ خاموش تبلیغ ان کے تبلیغ کا اور ان کے سدھرنے کا سبب بن جائے۔ اب پھر گھر میں خیر و برکت کا بھی نزول ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو مقابر نہ بناؤ، قبر نہ بنا دو۔ جیسے قبر میں کوئی عمل نہیں ہوتا، قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، قبرستان میں کوئی عبادت نہیں کی جاتی، تو اپنے گھروں کو بھی قبرستان نہ بنا دو،
بلکہ اپنے گھروں میں بھی عبادت کیا کرو، نوافل پڑھو، سنت پڑھو، قرآن پڑھو، تو اس سے سب گھر نورانی ہو جائے گا۔ تمام انسانوں کے قلوب اس کی برکت سے نورانی ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن عام طور سے آدمی پورا سب کچھ مسجد ہی میں کر کے گھر جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، گھر نہیں ہوتے ہیں، جگہ نہیں ہوتی ہے، وقت نہیں ہوتا ہے، تو سوچتا ہے کہ اللہ کے حضور میں، اللہ کے دربار میں تمام چیز کر کے اطمینان سے گھر چلیں گے۔ تو انما الاعمال بالنیات، جیسی اس کی نیت ہوگی اللہ ویسے سب آپ کا ہوگا۔ یہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے مسجد میں پڑھ لینا، کیا مسجد میں آ کے نہیں پڑھ کے، نہیں، آپ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، منع نہیں ہے۔ جو بھی پڑھے گا نماز ہو جائے گی، اس کی سنت ادا ہو جائے گی، اس کے نوافل ادا ہو جائیں گے، لیکن کبھی کبھی احتیاط، کبھی کبھی اپنے گھروں میں بھی پڑھیں کہ آج اسلام کے اس طریقے پر عمل کرو، آج اسلام کی وہ بات مانوں گا، تو ایسا کرنے سے انشاءاللہ الرحمن خیر و برکات کا نزول ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور ارشاد فرمائی کہ قوموا لیلہا وصوموا یومہا، اور ایک حدیث میں صوموا نہارا، دونوں کا مفہوم ایک، کہ رات میں عبادت کرو، قیام کرو، قوموا لیلہا، تو ان کی راتوں میں نمازوں کا اہتمام کرو، اور دن میں ہو سکے تو روزہ رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند یہ تھا کہ جب نام اعمال، انسانی بجٹ اور انسانی اعمال جب اللہ کے حضور میں پیش کیے جائیں، شہنشاہوں کے شہنشاہ کے دربار میں دست بستہ پیش کیا جائے، تو ہمارا عمل روزے کی حالت میں پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نبی نے روزہ رکھا ہے، اور روزے کی حالت میں ان کا یہ بجٹ پیش کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کو یہ پسند تھا کہ ہمارا نام عمل اللہ کے حضور میں روزے کی حالت میں پیش کیا جائے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بھی روزہ رکھتے تھے، اور آپ نے ترغیب دلائی کہ اس وجہ سے اگر جس سے ہو سکے اس دن روزہ رکھے، کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم اس دن بھی روزہ رکھیں ورنہ گناہ ہو جائے گا، یہ اختیاری چیز ہے۔ آپ اگر شوق رکھتے ہیں، آپ کے اندر ذوق ہے، آپ اس دن روزہ رکھ لیجیے، آپ کو ثواب ملے گا، روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ جو نہیں رکھا ہے اس کو آپ برا بھلا نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا، کسی کو آپ برا بھلا نہیں کہہ سکتے، یہ اختیاری چیز ہے۔ ہم نے نیک عمل کیا اپنے واسطے، دوسرے کے واسطے، دوسرا کہے گا اپنے واسطے، وہ ہمارے واسطے نہیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے اعمال کا مکلف ہے، اپنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہے، ہمیں کسی پر نکیر اور تنقید کرنے کا قطعاً حق حاصل ہے۔ اللہ جس کو توفیق دیتے ہیں وہی رکھتا ہے، جس کو توفیق نہیں ملے گی وہ نہیں رکھ سکتا، اور کبھی انسان کے ارادے سے توفیق ہوتی ہے۔ ہم چاہیں گے اللہ سے دعا کرنا، ہم اس دن روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ توفیق دیتے ہیں، رکھ لیجیے روزہ۔ یہ انسان کے ذوق پر، انسان کے شوق پر ہے۔ تو اب انسانوں کی عمریں بہت کم ہیں، اور کب کسی پر کیا حال طاری ہو جائے کوئی جانتا نہیں ہے، اس لیے ایسے ایام کو، ایسی راتوں کو اور ایسے دنوں کو غنیمت سمجھیے، اور سمجھنے کے بعد اس میں عبادت کا لطف اٹھائیے۔ نہ معلوم تھی آپ کو نصیب ہوگی نہ معلوم کہ ہمیں وہ موقع میسر ہو کہ نہ ہو، تو اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اور قدر کرتے ہوئے اس رات میں عبادت کا اہتمام کریں، اور اللہ رب العالمین سے گناہوں کی بخشش مانگیں، اور جو بھی ضروریات ہو وہ چیزیں بھی آپ مانگیں۔ چند چیزوں کو چھوڑ دیجیے، شرک کرنا بند کر دیجیے، کینہ رکھنا چھوڑ دیجیے،
والدین کی نافرمانی کرنا چھوڑ دیجیے، اور اسی طریقے سے محرومانہ لباس جو ٹکنے سے نیچے آدمی پہنتا ہے، چاہے لنگی ہو، پائجامہ ہو، کوئی بھی کپڑا ہو، اور بڑے فخر و غرور کے ساتھ نکلتا ہے، وہ بھی بند کر دیجیے، ورنہ اللہ اس رات میں بھی معاف نہیں کرتا، بلکہ غضب کی نظر سے دیکھا جائے گا، جلال کی نظر سے دیکھا جائے گا، اور نہ معلوم اللہ کا جلال و قہر نازل ہو جائے کہ یہ اللہ کو پسند ہے۔ زمین میں کبھی اکڑ کر نہ چلو، ولا تمشوا فی الارض مرحا، اللہ نے فرمایا کہ زمین میں کبھی اکڑ کے مت چلنا، کیونکہ تمہیں اکڑنے کا حق حاصل نہیں ہے، زمین کا کچھ نہیں دیا ہوا، زمین پھٹ جائے گی، اندر چلے جاؤ گے، کچھ نہیں کر سکتے زمین کا، تو تمہیں اکڑ کے چلنے کی کیا ضرورت؟ یہ اکڑ اللہ ایک سیکنڈ سے کم میں بھی ختم کروا، سب اکڑنا ختم ہو جائے۔ اس لیے صحت اگر انسان کے پاس ہے تو اکڑے نہ، لباس اچھا خاصا ہے تو اکڑیے مت، بلکہ زمین میں متواضع توازن کے ساتھ چلیے کہ اللہ اس سے ڈرتا ہوں، تیری زمین پر چلتا ہوں، اتنا گنہگار ہوں، یہ تیرا کرم ہے، ورنہ زمین پھٹ جائے گی، سما جاؤں گا، ورنہ اللہ آپ کے کرم سے چلتا ہوں، ورنہ ہم زمین پر چلنے کے لائق ہیں، اتنا گناہ میرے پاس ہے۔ یہ استعداد رکھیے کہ انشاءاللہ مقام اونچا ہو جائے گا، پھر کبھی غرور پیدا ہمارے اندر وہ فکری پیدا نہیں۔ اب انشاءاللہ الرحمن اگلے جمعہ میں شب برات کے تعلق سے کچھ مزید باتیں عرض کروں گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔